یہ یاد رکھیے. لہٰذا قرآن کی تفسیر میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. یاد رکھیے کہ ہم کیا پڑھتے ہیں، کس کی تفسیر پڑھتے ہیں، اور اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس بات کو ذہن رکھیں کہ اس کے کچھ اصول کیا ہے. ورنہ کسی مفسر نے تفسیر کی اور اس نے اپنی تفسیر منمانی کر دی، اور منمانی کر کے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے اس نے عربی زبان کا سہارا لے لیا اور عربی زبان کے ذریعے آپ کو ثابت کر دیا کہ اس بات کا معنی یہ ہے. جبکہ اگر قرآن کے تفسیر کے اصول اگر آپ جانتے، ہم جانتے، تو ہم فوراً پکڑ لیتے کہ تفسیر کے اصول کے مطابق انہوں نے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا چاہیے تھا، پھر حدیث نبوی سے کرنا چاہیے، پھر اقوال صحابہ ہے، انہوں سیدھا عربی زبان پہ چلے گئے. عربی زبان سے بھی تفسیر کی جائیں گی، چونکہ ظاہر سی بات ہے قرآن عربی میں ہے تو عربی تو اس کی بیسک ہے، بنیاد ہے. لیکن سوالی عربی کے اندر بھی کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی شریعہ ہوتا ہے اور ایک معنی عربی زبان لغت کا ہوتا ہے. آپ مفسر اپنی بات ثابت کرنے کبھی کبھار لغت کا معنی لے کے آپ کو بتا دے رہا ہے کہ آپ یہاں غلط ہیں اور ہم یہاں صحیح ہیں. تو یہ بات بڑی اہم ہے. یاد رکھیے کہ ہم جب تفسیر پڑھیں تو تفسیر کے چند موٹے موٹے اصول کم از کم ہمارے ذہن میں رہے، تاکہ جب ہم تفسیر پڑھیں، تفسیر کا مطالعہ کریں تو ہم کو بات واضح ہو، بات واضح طور سے سمجھ میں آئے. تو کچھ اگر تفسیر کے اصول ہم جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو ہم بہت آسانی سے چیزوں کو سمجھ پائیں گے یا پکڑ پائیں گے کہ یہاں فلاں چیز غلطی ہوئی. یاد رکھیے تو بڑی اہم ہے. اور اقسام التفسیر کیا ہوتا ہے؟ ہم کبھی کبھار تفسیر پڑھتے ہیں اور تفسیر میں مطالبہ کرتے ہیں کہ مفسر نے یہ کیوں نہیں لکھا، یہ کیوں نہیں کیا، اس نے عقیدے کی بات کیوں نہیں بیان کی، فلاں کیوں نہیں کی. لیکن ہم یہ سمجھنا بھول جاتے ہیں کہ مفسر نے تفسیر کیوں کی، اس کا مقصد کیا تھا، یہ تفسیر کی کون سی قسم جو وہ کر رہا ہے. کبھی کچھ مفسرین نے تفسیر کی صرف فقہ اخذ کرنے کے لیے، لہٰذا بہت ساری آیتوں کو اور بہت ساری باتوں کو اس میں بیان نہیں کرتے، چونکہ ان کا مقصد ہے تفسیر سے فقہ، قرآن سے فقہ سمجھ اخذ کرنا. کچھ نے قرآن کی تفسیر کی تاکہ سائنس کی باتوں کو وضاحت کرے. اب ہم وہ تفسیر کے اندر عقیدہ اور تمام چیزیں تلاش کریں گے، مسائل تو نہیں ملیں گے، اس لیے کہ مفسر کیا کرتا ہے، صرف سائنس پہ تذکرہ کرتا ہے، باقی قرآن کا ترجمہ کرتا ہوا چلتا ہے. جہاں سائنس کی بات آتی ہے اس کو بڑا ڈیٹیل میں جاتا ہے، تفصیلات میں جاتا ہے. سمجھے آپ بات؟ تو لہٰذا اقسام بھی سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک. تو السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں. اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.